اب ایک بات نصیحت کرو، یہ نصیحت کا مصنف یا مورخ جو ہے یہ مولا کا قول ہے، مولا علی کا. اچھا، بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہ لگانا. یہ یاد رکھنا، کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہ لگانا. کام شروع کرنے سے پہلے دلیل حاصل کر لو. دلیل کا مطلب جسٹیفیکیشن، جس کو آپ فیزیبلٹی کہتے ہو. اچھا، یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کے پاس اس کی استعداد یا امر ہو. کسی نیک قافلے کی سربراہی نہ کرو جب تک تمہارے پاس امر نہ ہو یا غور نہ ہو. کسی بڑے کام کو بڑی دلیل کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا. کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ بدلے میں امام بن جاؤ، مثال کے طور پر 20 بندے چلے گا ایک آدمی کے بعد امام بن جا، کہتے سوچ تو میں یہی رہا ہوں. کہ کس کا مطلب بولا کہ تو گمراہ ہے، مجھے تیرے پاس امام بننے کی دلیل نہیں، تو کیا کہ امام بنے گا. آدھی قوم سے امام بننا چاہتی ہے، تو آدھی قوم جو ہے وہ گمراہ ہونا چاہتی ہے. تو یہ ہر آدمی جو ہے جس کے بعد فالوور ہو جائے، یہ بھی دعا کرو فالوئنگ بہت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، جس کی وجہ فالوئنگ زیادہ ہو جائے نا، وہ پھر انقلاب کا داعی جاتا ہے، بس سارے کنٹری کا امام ہے، امت بننا چاہتا ہے. ہر دوسرا بھی جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہی جاتے ہیں، غرور میں جاتے ہیں. اس لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ جو کام آپ کے ذمہ ہے اس کی دلیل ضرور ہونی چاہیے، جسٹیفیکیشن ضرور ہونی چاہیے. بغیر جسٹیفیکیشن کے اگر آپ مطلب پہ ممبر پہ چڑھ گئے، مسند پہ چڑھ گئے، تو پھر گرو گے بہت برا. تو اس لیے دلیل ہونی چاہیے ضرور. آپ اس کے بعد مسجد کے اندر کہتے ہیں لوگ جماعت کراؤ، تو پھر تھوڑا سا پڑھ لو کر. جس طرح سے ایک دو صورتیں یاد کر لیے، چلو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک انت ورفعنا لک ذکرک. بھائی یاد کر لو، بڑی صورتیں یاد کر، قرآن شریف پڑھنا شروع کر. قرآن شریف کی خوبی ہے ورفعنا لک، پورے سے کرتے پڑے گا. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. کیونکہ اس کو آدھا نہیں چھوڑ سکتے تم لوگ. اچھا، جب کوئی سورج شروع کرو اس کو پورے ہی تلاوت کرو. مطلب جہاں سے تم کرتے ہو وہاں سے پورا کرتے. تو دلیلیں ملتی جائیں گی، آپ آسانی آ جاؤ. تو اللہ کا پتہ کرنا بہت آسان ہے. جہاں تیری دستر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کا سفر شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے دعا کرتے ہیں پتہ ہے اچھے لوگ کہ یا اللہ مجھے میری دستر سے بچا. ایک دستر اندر میری مصیبت ہے، میرا کر سکنے کی صلاحیت میری مصیبت ہے. میری کیا مصیبت ہے؟ کر سکنے کی صلاحیت. یہ کام میں کر لوں گا، بے وقوف آدمی تو نہیں کر سکتا. تو اس لیے اپنی کارسازی کو نکالو تاکہ کارسازی سمجھ آ جائے. یہ بڑی بات ہے کہ تم اپنی کارسازی نکالو. تو وہ مجھے حکیم بہت اچھا لگا. حکیم تھا ایک جگہ پر، اس کے پاس بڑی شفاعت تھی، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا. نماز دیکھی نا، اس نے پڑھنا شروع کیا کہ قال لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. یہ پڑھتا جا رہا وظیفہ. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، مگر جو علم تم نے دیا، تو جاننے والا حکیم ہے، ہم نہیں جانتے. یعنی کہ نبض دیکھنے سے رجوع کیا کہ اللہ تو جاننے والا ہے، تو حکمتوں والا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. جتنا تو دے گا ہمیں تو اتنا پتا ہے. تو پھر وہ اس سے پوچھا میں نے یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں اس سے جو ہے نا بیماری اور مریض دونوں میرے سامنے آ جاتے. کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ. قالوا لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا، سوائے اس کے وہ جو تم نے عطا کیا، اور تو جاننے والا ہے. انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا علیم اور حکیم ہے. اگر وہ حکیم ہے تو وہ بھی بتاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر جاننے والا ان باتوں کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی رینج میں داخل ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے ہوئے، چور دروازے لوگوں نے بنائے ہوئے اللہ سے ملنے والے، کہ جیب میں رکھ لیے پیسے، غریبوں میں کر دی تقسیم، اگلی جگہ اللہ مل گئی. آپ یعنی یہ پیسے سے بھی اللہ کو مل جائے، عبادت سے بھی مل گیا. اور اس نے بڑی ظلم کی ہے میرے ساتھ، بڑی زیادتی کی. میں نے کہا یہ بھی اللہ سے مل گیا. حق والے کا حق اس کے مانگے بغیر جا کے دیا ہے، اللہ مل گیا. تو اللہ کے ملنے کا بہت طریقے ہیں، بہت طریقے ہیں، بلکہ چندر پر اسی کے طریقے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہیرا پھیری نکال دو، دانائی نکال دو، عقل نکال دو، کیونکہ عقل تمہیں گمراہ کر دیتی ہے. عقل سے اللہ نہیں ملتا، اور عقل کا دخل چھوڑ دو تو اللہ ہی اللہ سارا. بڑی آسانی ہوگی کہ بے وقوف ماں باپ کا عزت کرو دانائی کے باوجود. اتنا بڑی مشکل بات ہے
کہ ماں باپ اتنے بیوقوف ہیں اور میں نہ دانا ہوں تو پھر تو ان کی عزت کا ہے, ان کا ادب کا ہے. اگر تم اچھے بیٹے ہو تو اچھے بیٹا پیدا کرنے والے کا ادب کا ہے. اگر تم برے بیٹے ہو اچھے ماں باپ کی قدر کر. دونوں صورتیں میں عزت دینی ہے کرو, وہ یہ تمہارا خیال ہونا چاہیے. تو خوش رکھنا بڑی بات ہے, ادب کرنا. تو یہ اللہ کے راستے ہیں. اللہ نے اپنے راستے بتا دیے کہ میرا راستہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, میرا راستہ اولیاء امت کا راستہ ہے, میرا راستہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ محبت کا راستہ ہے, میرا راستہ خیرات کا راستہ ہے, در گزر کا راستہ ہے. سارے راستے اللہ نے بتا دیے کہ تم اپنے آپ کو ایک اچھا جنٹل نوبل گڈ سول بنا دو دنیا کے اندر, دنیا کے لیے شفقت اور رحمت کا ذریعہ بن جاؤ. اللہ کا راستہ یہی ہے. اللہ نے کہا کہ دعا منگوائی, اللہ نے پہلے دن تمہیں سکھائی ہے کہ یا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں اپنی راہ دکھا, صراط مستقیم دکھا. اللہ نے کہا تمہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی, سن لو صراط مستقیم کیا ہے. اور صراط مستقیم ہوتی کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو انعام یافتگان کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے. اگر کوئی انعام یافتہ ہو جائے یا تم ہو جاؤ تو یہ اللہ کا راستہ ہے, قرب ہے اللہ کے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ پہچان بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کسی انعام یافتہ سے مل لو, اللہ کا راستہ ہو گیا. ضروری بات ہے. تو اللہ بھائی اپنی بات ہم نہیں کر رہے, ہم یہ بات کہہ رہے ایسا کیا کرو جہاں کوئی گنبد خانقاہ اچھی نظر آ جائے ادب سے گیا اسلام دعا دو, عقیدت کی باتیں کرو, اسلام دعا کر جائے, فاتحہ جیسے کہتے ہیں دل سے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے جو ہے دنیا میں قائم کر رکھے ہیں. ایک تو کائنات کی تخلیق, کائنات کے مناظر کبھی اور بیوٹیفل دونوں قسم کے, لطیف بھی اور کبھی بھی, بڑے ابدناک بھی اور لطیف بھی. اب گلاب کی پتی سے لے کر بڑے بڑے ہمالیہ پہاڑ تک یہ دونوں جلوے اس کے آپ میں. آپ ان باتوں کو غور سے دیکھتے جاؤ کہ کیا کیا اس کے پاس ہے, کیا کیا واقعات ہیں. ذرے سے لے کے آفتاب تک سارا کچھ دیکھتے جاؤ. یہ دیکھو انسانوں کو دیکھو, بستیاں دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا سیرو فی الارض, دنیا میں سیر کرو, سراغ کرو دنیا کو. خالی اپنے کسی مقصد کے لیے ڈگری لینے کے نا, سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی. یہ دیکھو کتنے کتنے لوگ آئے جھوٹے جھوٹے بستیاں بسا کے غائب ہو گئے, پتہ نہیں چلے گا کدھر. کدھر یہاں بادشاہ سلامت ہے, وہ بادشاہ سلامت ذل سبحانی جہانی پانی کے پانی, نام نشان کو نا. تو یہ مطلب ایک بات میں غور کرو. اگر یہ بات سمجھ آئے گی سمجھ آ جائے گا. تم قلعے میں جاتے ہو, شاہی قلعے میں دیکھتے ہو کہ بادشاہ سلامت ہے, وہ ہے مجھے لگا کے آ گیا, نہ پتہ چلا کتنے لوگ جہاں پر مر گئے, کتنے لوگ دفن ہو گئے, کون لوگ تھے جہاں زندگی بات کرتے تھے, کون لوگ ہیں جو چلے گئے غائب ہو گئے, نام نشان کو نہیں. پھر نشان کس کا ہے؟ نشان اسی کا ہے جو اللہ کا ہے. یہ بات سمجھنے والی. تو اللہ کی پہچان بڑی سامنے رہتی ہے. اچھا تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو. سوال کا جواب کیا ہوا کہ اگر رات کو جاگ نہیں آتی تو اتنے کام کرنے ہیں, 2-4 جو میں نے بتایا. اچھا یہ کام کرنے کے بعد جاگ آ جائے کہ اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو پھر آنکھ بند نہیں ہوگی, اور اگر بند ہوگی تو کھلے گی نہیں. مطلب یہ کہ دنیا میں ذرا دیکھو, آنکھیں کھول کے دیکھو, خود بخود جاگ ہو جائے گی. کہیں محبت ہوگی تو کہتے ہیں نیند نہیں آتی, اور نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. ایک اور بندے شعر کہا تو اس نے کیا کہا تھا, کیا نام اس کا, ہاں اچھا نام ہے, چھوڑ کر بیدار مجھ کو آپ سو جاتی ہے نیند. نیند آپ سو جاتی ہے, آپ جب سے مطلب کیا ہے اس کے ساتھ الگ بتایا, نیند سو گئی اور ہم مطلب بیدار رہ گئے, نیند نہیں آتی. نیند کتنے سے آئے گی؟ نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے, نیند کو بھی نیند آتی جاتی ہے. شعر سے کہا ہے میں نے بتایا, نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے ہجرے یار میں. لوگ کیا ہے اتنا فرق ہوتا ہے استاد کا. اچھا مجھے اصلاح کیا ہے یہ پہلے اچھا جانی ہے تو اچھا یاد کیا آپ نے, اچھی بات ہوگی ہے. تو مدعا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا چاہیے واقعات کا, غور کیا کرو اللہ تعالیٰ کا بدلے میں کیسے ہے. ہجرے یار میں جب کبھی فراق سے گزر رہا ہو تو تمہارے ایسے کی نیند ہے وہ کہیں جا کے سو جاتی ہے. چھوڑ کر بیدار مجھ کو آپ سو جاتی ہے نیند. مطلب ہم بیدار رہ گئے تو نیند ہمارے ایسے کی ہوگی. بعض اوقات ایک واقعہ ہوتا ہے, کہانی سناتے ہیں کہ تو نصیب سو جاتے. اللہ تعالیٰ معافی دے, یہ بھی سنا ہم نے. اور بچے ایسی کہانی بناتے ہیں, بچے لوگ ہیں فقیروں کے بچے بھی فقیر ہی ہوتے ہیں,
بندے میں کہ وہ کہانی سنا دے. یا فقیر کا بچپن فقیر ہی ہوتا ہے نا. کہتے کہانی یہ ہے کہ کسی آدمی کو اطلاع ملی کہ وہ جو کام کرتا تو الٹ جاتا, جو کام کرتا الٹ جاتا. انہوں نے کہا تیرا نصیب ہو گیا. ان کو وہ بیچارہ سادہ سا بندہ تھا, تیرا نصیب ہو گیا, کدھر سو گیا؟ تو سمجھے کوئی بندہ ہوتا ہے نصیب, ہاں کہتے کدھر سو گیا؟ کہ تو وہ فلاں علاقے میں سویا پڑا ہے جنگل میں. کہتے ہیں یہ تو بہت بری بات ہے, میں جو کام کرتا الٹ جاتا ہے. اور وہ بھائی صاحب سویا پڑا ہے جو میرا نصیب ہے, اسے لاٹھی ہاتھ میں لی کہہ رہا جگاؤ آج نصیب کو. جا کے دیکھا تو واقعی سویا پڑا ہے. وہاں ایک آدمی تھا نماز سویا پڑا ہے, کہتے شکل تو ملتی ہے ویسے. انہوں نے اس کو جھکایا زور دے, لاٹھی کی طرح جگایا. کہتے کون؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہتے میں فلاں آدمی کا نصیب ہوں. کہتے میں فلاں آدمی برباد ہو کے تیرے پاس کہ جاگ میرے نصیب, میں تو پریشان ہو گیا. کہتے جا آج سے دیکھا جائے گا, تو اپنے جاگ پڑا تو فکر دے گا. وہ لاٹھی اس کی ہاتھ میں تھی. دیکھا تو کہتے ہیں بادشاہ شنگار سے گزر رہا تھا وہاں. اس نے کہا نصیب آزماؤ. جاگنے والے کے نصیب میں کیا فرق پڑا سونے والے کے ساتھ؟ انہوں نے بادشاہ کے سر پہ لاٹھی دے ماری تاج سمیت. اور بڑھیا کہتے ہیں جاگا نصیب تو دیکھا جائے کیا ہوگا. تو لاٹھی دے ماری تو بادشاہ کا تاج گرا تو نیچے سانپ اس سے نکلا. یعنی کہ تاج میں کوئی سانپ ہو جائے اور دستے کے قریب تھا, اسے نظر سے آیا کہ ویسے ہی لاٹھی ٹکا دی. وہ بادشاہ نے کہا میری جان بچانے والا کون ہے؟ میرا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے. تو اتنا بڑا دانشور ہے, اتنا بڑا تو فقیر ہے کہ تو نے مطلب وہ چھپا ہوا سانپ دیکھ لیا جو مجھے ہلاک کرنے کے لیے تیار تھا. وہ سب جہاں رہا تھا کہتا وہ بادشاہ جاگا ہوا ہے. جب جاگ جائے تو بگڑے کام بن جاتے ہیں, وہ سو جائے تو بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں. اس لیے یہ تجھے کیا جاگنا ہے, نصیب کو جگاؤ. دعا یہ کرو کہ نصیب جاگا رہے, اور خیر ہے تیرے سونے کی خیر ہے. تو نصیب جاگنا چاہیے, اور جس کے لیے تم جاگ رہے ہو اس کا تعلق ہونا چاہیے. تعلق سوتا نہیں ہے, تعلق جاگتے ہی رہتا ہے. اس لیے لمبے جو ڈراؤ نا اس کو تجھت کے ساتھ, وہ خیر خیریت ہے, وہ منظور فرما لیتا ہے. ایسے ہی منظور پیکٹ میں بند ہی منظور فرما لے تو اس کے منظور کرنے کی بات ہے, سب ٹھیک ہے. تو دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی راہ پر آسان کرے, اپنی راہ آسان کرے, اپنا فضل آپ کو عنایت فرمائے, اور اپنا قرب عطا فرما دے تو سارے مسئلے آ جائیں گے.